نیکسٹ کوسچن ہے جنگ عظیم 4 سال چلے گی جس کا مقام مڈل ایسٹ ہوگا اور غزوہ ہند بھی اسی کا حصہ ہے. جنگ عظیم شروع ہونے کے کتنے عرصے بعد غزوہ ہند شروع ہوگی اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے. اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے, پیچھے صرف پاکستان بچا ہے, یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے. اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا, اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ, جہاز, سارا کچھ ہوتا ہے. اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. ایون جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے. اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں, جو 1000 جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہیں اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور پریزنس ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. تو ورلڈ وار 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے غزوہ ہند, اور غزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وار 3 میں وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. اور غزوہ ہند میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے, اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو غزوہ ہند ہے نا اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رولز ہوتے ہیں جنگی, کہ کسی عورت پہ یا جس نے ہاتھ یا اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ, اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بہت بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں عورتیں, بچے اور برے جو ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں, مار دیں, یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں. اور اس میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی الاؤنس بھی ان کو ایشو کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے. اور غزوہ ہند کے بعد زمینیں جو ہیں نا وہ میں نے دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں. ایون ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے 10 مرلے کی جگہ خریدتا ہے, اور وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ 50 پیسے کا سکہ اس کو دیتا ہے ڈیلر کو, اور اس میں سے بھی اس کو وہ بقایا واپس کرتا ہے. تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے غزوہ ہند. ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی. لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی جو میں ڈریمز میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 80 کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی, ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا, تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس طرح سے وہ ایک ڈریم میں دیکھتا ہوں. نیکسٹ کوسچن, عمل کے 7 سال جو جنگ عظیم کے بعد ہوں گے اس میں کیا اسرائیل کا وجود ہوگا, اسرائیل بچے گا؟ نہیں,
اسرائیل بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ دجال نے آنا ہے تو اس انتظار میں بیٹھے چھپے بیٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کا تو وجود ختم ہو جاتا ہے. جب امریکہ اور رشیا ختم ہو گئے تو پھر اسرائیل تو پھر ختم ہوگا ہی انشاءاللہ. نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب ہم پوری قیامت کی احادیث پڑھتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری قیامت میں محمد سے شروع ہوگا. تو کیا آپ یہ بتائے گئے اس محمد سے شروع ہونا اور اگر دکھائے گئے تو یہ کیا دجال سے پہلے ہوگا یا دجال کے بعد ہوگا؟ نہیں میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ دیکھا کہ سورج مغرب سے نکلا ہو. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا واللہ اعلم. نیکسٹ کوسچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا رول ہوگا جب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ان کی شادی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے. اور ان میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. پھر چند سال بعد آپ کہہ لیں کہ 7 سال بعد ایک بیماری آتی ہے اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی رول دیکھا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کیا وہ کوئی اپنے معجزات وغیرہ دکھائیں گے اس طریقے سے کیا وہ پہلے انہوں نے دکھائے؟ معجزات میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فی الحال اپنے ڈریمز میں. جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اترنا ہے. تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ مسجد بھی بناتے ہیں. ان کے رہنے سہنے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو پریشانی نہ ہو. نیکسٹ کوسچن ہے کیا آپ نے کبھی اپنے ڈریمز میں میدان محشر اور حساب کتاب کے معاملات ہونے کیا اس کی تفصیلات بھی دیکھی ہیں؟ 2003 سے 2005 تک جو میں نے ڈریمز دیکھے تھے نا اس میں تو اللہ نے تو سب کچھ دکھایا. ایون میدان حشر, قبروں سے مردوں کا نکلنے سے لے کر جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے آگے تک جانے تک جو ہے نا وہ سامنے ان کے سامنے جانے تک سارا کچھ جتنا بھی بیچ میں تھا وہ سب اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے. لیکن کبھی میں نے شیئر نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں نے ڈریم شروع میں شیئر کرنا شروع کیے نا تو مجھے حدیثوں کا تو علم ہی نہیں تھا خاص طور پہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ. تو میں نے شروع میں ایسے ڈریم شیئر کیے ہوئے تھے جس کو آپ کریں تو آپ بھی حیران ہو جائیں کہ میں نے کیسے شیئر کر دیے تھے یہ ڈریم. تو لیکن پھر جب لوگوں نے مجھے حدیثوں کا کچھ بتایا اور مجھے خود بھی یعنی لوگوں نے میسیجز کیے اس طرح سے تو پھر میں نے وہ ان جو ہے نا ڈریمز کو جو میں نے شیئر کر دیے ہوئے تھے ان کو پرائیویٹ کر دیا.
اور اس کے بعد میں نے یہ وجہ بھی بنی کہ میں نے اپنے چینلز پہ اس طرح سے خود سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ نہیں کی ہوئی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اینڈ آف ٹائم کا بالکل اندازہ نہ ہوتا یا لوگ مجھے نہ بتاتے تو شاید میں یہ جو جتنے بھی میدان حشر والے ڈریمز آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ میں کب کا شیئر کر چکا ہوتا۔ تو یہ وجہ بنی ہے کہ میں اس طرح کے ڈریمز جو ہے نا وہ میں نے بالکل ہی شیئر کرنا چھوڑ دیے۔ غزوہ ہند، یہ جو وار ہے، جنگ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور پاکستان کو تو یہ لازمی جیتنی ہوتی ہے ہر حال میں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے لیکن پاکستان کا 90% حصہ تباہ ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو اس میں میکسیمم جو نقصان ہے نا پاکستان کا، وہ میکسیمم 10% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کافر لوگ پھر آئیں گے اور وہ جو باقی ملک ہوگا اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو اس میں میں نے